جنات ایسی پراسرار مخلوق جس کو دیکھا بہت ہی کم لوگوں نے ہے، لیکن ان کے قصے ہمیشہ ہمارے کلچر کا حصہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جنات ویرانوں کے باسی ہوتے ہیں، انسانوں کے بیچ نہیں آتے۔ اس کو قدرت کا نظام سمجھیے یا ان کی کوئی مجبوری، لیکن پھر جیسے جیسے انسان ویرانوں میں داخل ہوئے، لاچار وہ مخلوق بھی ہمارے بیچ رہنے لگی۔ کچھ سالوں پہلے تک جب میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل عام نہیں تھا یا بالکل ہی نہیں تھا، وقت گزاری کے لیے لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اور ان باتوں میں سب سے اہم موضوع ہوتا تھا جنات کا۔ خاندان میں، دوستوں میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا جس کے ساتھ ان گنت واقعات ہوئے ہوتے۔ رات ہوتے ہی سب کھلے آسمان یا گھر کے کسی ایک کمرے میں جمع ہو جاتے، اور وہ صاحب اپنے جھوٹے سچے قصوں سے سب کی نیند حرام کر دیتے۔ زیادہ ایکسپوجر تو تھا نہیں، ہر بات سچ معلوم ہوتی تھی۔ وہی گھر، وہی کمرہ جدھر روز اکیلے سوتے، ان خوفناک واقعات کو سن کر اسی جگہ سے خوف محسوس ہونے لگتا، ذرا ذرا سی آہٹ کسی غیبی قوت کی شرارت لگنے لگتی۔ بچپن میں ایسے ہی ایک صاحب سے سنا ہوا ایک قصہ آج آپ دوستوں کو سناتا ہوں۔ ان صاحب کا نام تھا عالم۔ عالم بھائی یوں تو ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، محلے دار تھے، لیکن ہم سب ایک دوسرے کے گھر آنگن میں اس طرح آتے جاتے کہ رشتہ داروں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے غم خوشی میں شامل ہوتے۔ ایک رات خلاف معمول بجلی چلی گئی۔ مئی جون کی گرمی تھی، تنگ آ کر لوگ گھروں سے باہر نکل گئے، گلی میں آن بیٹھے۔ گلی کے نکڑ پر ایک چوراہا تھا، عموماً گلی کے جتنے پھینکو افراد تھے وہ وہیں اپنی محفل جماتے تھے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ ہماری چونکہ دوسرے دن چھٹی تھی تو ہم بھی بجلی نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر گلی میں نکل گئے۔ جو نکڑ سے قریب ہوئے تو عالم بھائی کی آواز سنائی تھی۔ معلوم ہوا کہ کوئی قصہ سنا رہے ہیں۔ ہم بھی لپک کر قریب ہو گئے۔ اب آگے کا واقعہ جیسے ہم نے سنا ویسے ہی آپ بھی سنیے۔ تو عالم بھائی کہتے ہیں کہ جس وقت کا ہم واقعہ بتا رہے ہیں اس وقت ہم لانڈی میں رہا کرتے تھے۔ ہم لوگ 75 کے بعد ویسٹ پاکستان سے آئے تھے، اور اس وقت ہمیں لانڈی میں ہی مناسب کرائے پہ گھر مل گیا تھا۔ گھر کیا تھا، یوں سمجھ لیجئے بیتوکا سا بنا ہوا مکان تھا، ایک کے بعد ایک 4 کمرے، اور پچھلی طرف ایک بڑا سا کچا باغیچہ جس کے ایک کونے میں کچن اور دوسرے کونے پر ایک واش روم تھا۔ واش روم کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس مکان کی ایک اور عجیب بات تھی کہ جو مالک مکان تھے ان کی شرط تھی کہ ان کی بڑی بہن بانو آپا اسی گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ واش روم کے پیچھے والا چھوٹا سا کمرہ ان کا رہے گا، وہ گھر کے سارے کام میں ہاتھ بٹا دیا کریں گی، بس بدلے میں ان کی رہائش وہیں ہوگی اور کھانا پینا ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مالک مکان نے کرائے میں بھی تھوڑی کمی کر دی تھی۔ اب رہی بات بانو آپا کی، تو بانو آپا بہت ہی پراسرار خاتون تھی۔ صبح 4 بجے اپنے کمرے سے نکل کر باغیچے میں بیٹھ جاتی، گھر کے ہر کام میں اماں کا ہاتھ بٹاتی۔ دیکھنے سے تو 50 سے اوپر کی لگتی تھیں، لیکن پھرتی ایسی کہ نوجوان کو بھی مات دے دے۔ کسی سے کوئی بات نہ کرتی، سارا دن چپ چاپ بس کام میں لگی رہتی۔ کبھی کبھی ہوا میں خود سے باتیں کرتی رہتی اور ہم سب بہن بھائی چھپ کر ان کو دیکھا کرتے۔ جب ہماری آہٹ محسوس کرتی تو چپ ہو جاتی۔ اب جب وہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تو آس پڑوس سے ہمیں ہمارے گھر سے متعلق عجیب عجیب باتیں معلوم ہونے لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ بانو آپا مالک مکان کی بہن نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے مکان خریدنے سے پہلے سے ہی اسی گھر میں رہ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ سے ان کو اس مکان میں اکیلا ہی رہتے دیکھا، اور کچھ کہتے کہ نہیں، ایک شخص کو بھی اکثر ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے، غالباً ان کے شوہر تھے۔
بانو آپا شروع سے ہی محلے میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اس لیے کوئی ان کے بارے میں تفصیل سے نہیں جانتا تھا۔ ہاں البتہ اس گھر میں لوگوں نے رات گئے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رکھی تھی۔ کسی نے وہاں لمبے لمبے سائے دیکھے تھے تو کسی نے رات میں وہاں سے گزرتے ہوئے عورتوں کے ماتم کی آوازیں سنی تھی۔ اس کے علاوہ بھی عجیب خوفناک باتیں مشہور تھیں، لیکن ان کا ذکر آگے چل کے کروں گا۔ مالک مکان کو یہ گھر انڈیا سے آنے کے بعد کلیم میں ملا تھا، اور گھر کے ساتھ ہی بانو آپا بھی۔ ویسے یہ نام بانو آپا بھی ان کا اصلی نہیں تھا، محلے والوں نے خود سے ہی رکھ رکھا تھا۔ مالک مکان نے وہاں خود تو رہنا نہیں تھا، سو کمرے بنوا کر کرائے پہ چڑھا دیا۔ نہ جانے بانو آپا سے اسے ہمدردی تھی یا کچھ اور ہی معاملہ تھا جو اس نے ان کو نکالنے کے بجائے اپنی بڑی بہن بتا کر ساتھ رکھنے کی شرط لگا دی۔ خیر آگے چل کے اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اس مکان میں شفٹ ہونے کے کچھ سالوں بعد میری شادی ہو گئی۔ اب یہ ولیمے کی رات کا واقعہ ہے۔ میں دوستوں اور رشتہ داروں سے فارغ ہو کر تھک کر کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اماں نے ہماری بیگم سیمی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ اماں کی آواز سن کر ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اماں نے اصل میں سلامی سے متعلق کچھ بات کرنی تھی۔ اماں کی بات سن کر وہ واپس کمرے میں آنے لگی تو دیکھا کہ بانو آپا جو عشاء سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں، رات کے اس پہر ہاتھ میں ایک ڈھکا ہوا تھال اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو سیمی کو شک ہوا کہ اس کا وہم تو نہیں، لیکن پھر وہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی وہ ان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ بانو آپا ایک دم سے اس کی طرف پلٹی اور غصے سے کہنے لگی کہ تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ۔ دلہن کا رات میں اس طرح آنگن میں گھومنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیمی ان کی اس طرح ڈانٹنے سے کچھ گھبرا گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ روتے ہوئے مجھے اس نے ساری بات بتائی تو میں نے اسے سمجھا دیا۔ بانو آپا کے بارے میں تو پہلے ہی اسے ساری تفصیل بتا چکا تھا، لیکن رات کے اس وقت بانو آپا کا گھر میں ٹہلنا خود پہلی بار سن رہا تھا۔ مجھے بھی تشویش ہوئی اور اس وقت محلے والوں کی بتائی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ لیکن میں نے سیمی سے یہی کہا کہ اگر وہ کہہ رہی ہیں ان کے کمرے کی طرف نہ جاؤ تو نہ جانا۔ لیکن سیمی سوال پہ سوال کرنے لگی کہ آخر گھر کے پچھلے حصے میں ایسا بھی کیا ہے کہ ادھر میرے جانے پر ان کو اعتراض ہو رہا ہے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ گھر کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ اس حصے کی عجیب من گھڑت کہانیاں محلے والوں نے بنا رکھی ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی بس گئی ہیں، اسی لیے ہم بھی وہاں نہیں جاتے ہیں۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ چھوڑو، جانے دو۔ تو کیا آپ مجھے اس گھر کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اب یہ میرا بھی گھر ہے تو مجھے بھی یہاں سے متعلق ہر بات جاننے کا پورا حق ہے۔ پھر منہ بنا کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، نہ بتائیے، میں خود ہی اس حصے میں بار بار جا کر پتہ لگا لوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سیمی کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ میں اسی لیے یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم اکیلے میں ڈر جاؤ گی، لیکن اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو لو سنو، لیکن پھر مجھ سے کبھی ڈرنے کی شکایت مت کرنا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ بانو آپا یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ مشہور ہے کہ بانو آپا نے ایک جن سے شادی کر رکھی ہے، اور وہی جن ایک آدمی کے روپ میں اکثر گھر میں نظر آتا تھا۔ بات یہیں تک نہیں بلکہ ہمارے اس گھر میں آنے کے بعد اماں نے بھی رات میں ایک آدمی کے سائے کو باغیچے میں گھومتے دیکھا ہے۔ بانو آپا خود تو کچھ کھاتی نہیں ہے پورا دن، لیکن رات میں جب اپنے کمرے میں جاتی ہیں تو تھال بھر کر روٹیاں لے جاتی ہیں۔ اماں نے شروع میں ان سے سوالات کیے کہ اتنی روٹیوں کا کیا کرتی ہو، لیکن انہوں نے تو اپنے ہونٹ سیے ہوئے ہیں، کچھ نہ بولی۔ پھر ابا کے کہنے پر اماں نے بھی ٹوکنا چھوڑ دیا۔ میری بات ختم ہوئی تو سیمی کہنے لگی کہ کیا آپ کو یقین ہے ادھر کوئی سایہ ہے؟ کیا آپ ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں مانتا تو نہیں لیکن ٹوکتا بھی نہیں، نہ ہی مجھے کوئی تجسس ہے، اور آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ ان باتوں کے اتنا پیچھے مت پڑیے۔ اماں جان کہتی ہیں کہ کچھ باتوں کو نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے،
جب وقت ہوتا ہے سارے راز خود آیا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے سیمی کو تسلی دے دی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ یہ سب سن کر ڈر جائے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ سیمی کا تجسس تو اور بڑھ گیا۔ کچھ دنوں میں میری آفس سے لی گئی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ میں ان دنوں KPT میں جاب کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ ہماری نائٹ شفٹ ہوتی اور کچھ عرصہ ڈے شفٹ۔ اب جو میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو سیدھی نائٹ شفٹ لگا دی گئی، اور یوں اس پراسرار گھر میں اب سے سیمی کو اکیلے ہی راتیں گزارنی تھی۔ ادھر میں نائٹ شفٹ لگنے سے آفس والوں سے ناراض تھا، ادھر دوسری طرف سیمی کا تجسس کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن بانو آپا پر نظر رکھتی، گھوم پھر کر ان کے ماضی سے متعلق بار بار ان سے سوالات کرتی۔ اماں نے کئی بار اس کو ٹوکا بھی، لیکن وہ باز نہ آئی۔ اور بانو آپا، وہ تو اس کے سوالات سن کر بھی ایسی بنی رہی جیسے سیمی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اب جو میری نائٹ شفٹ لگی اور سیمی شاید بہت زیادہ بور ہو گئی، یا اسے شاید موقع مل گیا، ہوا یوں کہ میں تو مغرب کے وقت ہی آفس کے لیے نکل گیا، اور سیمی انتظار کرتی رہی کہ کب رات ہو اور سب سو جائیں، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں کچھ عجیب ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پہلی رات تو اماں اس کے ساتھ کمرے میں آ کر لیٹ گئیں کہ نیا گھر ہے، بہو کو ڈر لگے گا، اور اس طرح اس رات سیمی نے جو کچھ سوچا ہوا تھا عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ لیکن دوسری رات اماں کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، تو وہ اپنے ہی کمرے میں دوائی کھا کر سو گئیں، اور یہاں سیمی کو موقع مل گیا۔ پورا دن وہ بانو آپا پر نظر رکھتی رہی، اور رات ہوتے ہی جب گھر میں سب سو گئے، وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور ہٹ کیے بغیر چپ چاپ کمروں سے ہوتی ہوئی گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی، جدھر وہ ویران باغیچہ اور اس کے آخر میں بانو آپا کا پراسرار کمرہ تھا۔ اندھیرا گپ ہو رہا تھا، باغیچے میں لگے پرانے سوکھے درخت ہوا سے ہل رہے تھے۔ نہ جانے چاند کی کون سی تاریخ تھی کہ اس کی روشنی بھی بہت کم تھی۔ سیمی دیواروں کا سہارا لے کر آگے بڑھتی رہی۔ وہ بانو آپا کے کمرے سے تھوڑا دور رک گئی۔ اس کو دکھا کہ دروازہ بند نہیں تھا، بلکہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا تو باتیں کرنے والوں کا لہجہ بہت دھیما تھا، یا وہ کسی اور زبان میں باتیں کر رہے تھے کہ سیمی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ تھوڑا سا اور دروازے کے قریب ہوئی تو اچانک باتوں کی آوازیں آنا یکدم بند ہو گئیں۔ اسی وقت اماں جو دوائی کھا کر سوئی تھی، ان کو نیند میں بہت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی ان کو سیمی کا خیال آیا کہ وہ اکیلی ہوگی۔ فوراً اس کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو وہاں اس کو نہ پا کر اور پریشان ہو گئی۔ دوسری طرف سیمی نے ہمت کر کے دروازے کے جھروکے سے اندر جھانکا۔ کمرے سے چمیلی کی بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ سیمی آہستہ سے دروازہ تھوڑا اور کھول کر اندر جھانکنے لگی۔ ایک کونے میں مدھم سا چراغ چل رہا تھا، اس کے ساتھ ہی وہی تھال پڑا تھا جس میں بانو آپا روٹیاں بھر کر لے جاتی تھی۔ تھال سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور تھال بالکل خالی تھا۔ سیمی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ بانو آپا کدھر ہے۔
کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن سیمی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، اس کو گھور رہے تھے۔ اس کے روئیں روئیں میں خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے پورا دروازہ کھول دیا۔ ایک پاؤں بڑھا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ کمرے میں جلتا چراغ بجھ گیا، اور اسی لمحے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر کھینچ لیا۔ ابھی اس کو کسی نے باہر کھینچا ہی تھا کہ زوردار آواز سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، جیسے کسی نے غصے میں دروازہ بند کیا ہو۔ سیمی کی چیخ نکل گئی اور پلٹ کر دیکھا تو اماں اس کا بازو پکڑے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں اسے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ اب اس کمرے کے خوف سے یا اماں کے غصے سے سیمی کو رونا آ گیا۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے کہتے وہ چکرا کر بستر پہ گر گئی۔ اب سیمی کو ایسے گرتا دیکھ کر اماں کا غصہ تو رفو ہو گیا۔ اس کو بستر پر لٹا کر وہ ابا کو پکارتے ہوئے ان کو بلا لائیں۔ جب ابا اور اماں کمرے میں داخل ہوئے تو سیمی کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ اب اماں کا پارا چڑھ گیا۔ وہ بانو آپا کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تب تک شور سے گھر میں باقی لوگ بھی جاگ چکے تھے۔ کسی نے اماں کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تو کوئی گلی میں بنے کلینک سے متصل ڈاکٹر صاحب کے گھر کی طرف بڑھ گیا کہ ان کو بلا کر سیمی کو دکھایا جائے۔ اب میں تو اس وقت ڈیوٹی پر تھا، مجھ سے رابطہ کرنا اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ آفس کال کی جا سکتی تھی، لیکن شاید ان لوگوں نے اس وقت مجھے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا یا افراتفری میں بھول گئے۔ اماں کو سب نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اماں پہلی بار بانو آپا کے کمرے کے دروازے کو دھکیلتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ گھر میں موجود سارے افراد دم سادھے اماں کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے اور سیمی کے علاوہ گھر کے سارے افراد بانو آپا کے اس چھوٹے سے کمرے میں جمع تھے۔ کمرے میں بالکل سناٹا تھا، اور اس روز معلوم ہوا کہ ان کے کمرے میں ایک بلب یا لائٹ جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پھر ٹارچ سے روشنی کر کے دیکھا گیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جس میں کوئی کھڑکی نہ تھی، کوئی شخص موجود نہ تھا، لیکن بانو آپا وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ حیرت سے ہر ایک کا منہ کھلا تھا کہ بانو آپا آخر کدھر چلی گئیں۔ میری بہن اس کمرے سے نکل کر باقی کمروں میں جھانکنے لگی، اور پھر اس نے سیمی سیمی کر کے شور مچانا شروع کر دیا تو سب میرے کمرے کی طرف بھاگے، اور وہاں پہنچ کر علم ہوا کہ سیمی کمرے سے غائب تھی۔ ابا گھر سے باہر دیکھنے کے لیے نکلے تو کوئی گھر کی چھت پہ ڈھونڈنے لگا۔ اماں سب پر غصہ کرنے لگیں کہ سیمی کو اکیلا چھوڑا کیوں گیا تھا آخر۔ آس پاس کی گلیاں تک کھنگال لی گئیں، پڑوس میں ہر گھر میں پوچھ لیا گیا، لیکن نہ سیمی کا کچھ پتا چل رہا تھا نہ بانو آپا کا۔ دونوں نہ جانے کیسے سب کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ گلی میں بھی پڑوس کے لوگ باہر نکل آئے، سب پریشان۔ گلی میں ہی رہنے والے ایک دوست نے میرے آفس کال کر کے مجھے اطلاع دی، اور میں گیٹ پاس لے کے بھاگا بھاگا گھر پہنچا۔ سیمی کے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بانو آپا آخر کمرے سے کہاں جا سکتی تھی، اور بانو آپا تو چلی ایک طرف، سیمی کی جو حالت تھی ویسی حالت میں وہ ایک دم سے کہاں چلی گئی۔ اس کو تو جس حالت میں اماں کمرے میں چھوڑ کے گئی تھیں وہ تو کھڑے ہونے کے قابل نہ تھی۔ بلاخر میں سسر کے ساتھ جا کر FIR بھی کروا آیا۔ ایک دن گزر گیا، کچھ خبر نہ ملی۔ اس دوران ہم نے مالک مکان کو بھی گھر بلوا لیا، ان کو ساری تفصیل بتائی۔ تب انہوں نے اقرار کیا کہ بانو آپا ان کی بہن تو کیا رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہ رہی تھی، اور اس نے جب یہ گھر خریدا تب وہ ان کو گھر سے نکلوانا چاہتا تھا، لیکن اس دوران
اس کو خواب میں ایک شخص نظر آتا جس کے ساتھ ہی بانو آپا کھڑی ہوتی اور وہ انگلی کے اشارے سے انہیں منع کرتا۔ اب یہ خواب روز آنے لگا اور ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ تب انہوں نے اپنے جاننے والے ایک روحانی عالم سے رابطہ کیا، ان کو ساری صورتحال بتائی، خواب سنایا، گھر کی حالت بتائی، بانو آپا کے بارے میں بتایا۔ تب انہوں نے حساب لگا کر ان کو سمجھایا کہ اس عورت کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ترک کر دو، نہیں تو تم کو جانی نقصان ہوگا۔ ابا ان کی یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے کہ جب ایک مسئلے سے وہ آگاہ تھے تو کم سے کم ہمارے کان میں یہ بات ڈال دینی چاہیے تھی تاکہ ہم یا تو یہ گھر لیتے ہی نہیں یا محتاط رہتے۔ خیر میرے سسر نے بات سلجھائی اور احمد بھائی مالک مکان جو تھے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اسی وقت ان بزرگ کے پاس لے چلیے، کیونکہ ہمارا مسئلہ بانو آپا کا گم ہو جانا نہیں، ہمارا مسئلہ سیمی ہے کہ وہ گھر سے پلک جھپکتے کہاں چلی گئی ہے اور نہ جانے ابھی کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ حتیٰ کہ پولیس بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہی ہے، نہ محلے میں سے کسی نے اس کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ احمد بھائی جو پہلے ہی بہت شرمندہ تھے اسی وقت ہمیں لیے 2-3 بسیں بدلتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے۔ گارڈن کے ایریے میں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک چھوٹا سا آستانہ تھا۔ شاید احمد بھائی ان بزرگ کے کچھ خاص تھے کہ ان کو دیکھتے ہی انہوں نے ان کو اپنے حجرے میں بلوا لیا۔ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ سلام دعا کے بعد احمد بھائی نے میرے ابا کو آگے کرتے ہوئے سارا حال سنانے کو کہا۔ ابا نے بانو آپا کا ذکر چھیڑتے ہوئے اس رات کا ماجرا سنانا شروع کر دیا، اور وہ بزرگ آنکھیں بند کیے ابا کی بات سن رہے تھے کہ ایک دم انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ابا کو چپ ہونے کا اشارہ کر دیا۔ ابا چپ ہو کر کونے میں کھڑے ہو گئے، لیکن بزرگ آنکھیں بند کیے رہے۔ اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تو میں اکتا کر بزرگ کو ٹوکنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میں ان کی جلالی آنکھیں دیکھ کر فوراً رک گیا، لیکن ان بزرگ نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ایک مجاور کی طرف اشارہ کر کے قریب بلایا اور اس کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ حجرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی اسی وقت انہوں نے احمد بھائی کو بھی اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے جاؤ، اور احمد بھائی کے پیچھے ہم بھی سلام کرتے ہوئے حجرے سے باہر نکل گئے۔ ان کا چیلا ہمیں لیے سیدھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھا سیڑھیوں پہ چڑھ گیا اور دائیں بائیں ہوتا ہوا ایسے چل رہا تھا جیسے اس کو معلوم ہو کہ کس طرف جانا ہے۔ ہم سب بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اچانک وہ اندرونی احاطے میں ایک جگہ جا کے رک گیا اور ایک طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے میری طرف دیکھا۔ اب جو میں اس طرف مڑا تو میری حالت ایسی تھی کہ بھاگتا ہوا آگے بڑھوں، لیکن پاؤں وہیں جم گئے۔ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بے ہوشی کی حالت میں سیمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن میرے سسر اس کی طرف لپکے، ان کے پیچھے میرے ابا اور بھائی بھی، لیکن میں نہ جانے کیوں وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شاید میں بالکل حکمت ہار بیٹھا تھا اور اب سیمی کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھ کر بہت ٹوٹ گیا تھا۔ سیمی کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر ہم لوگ مزار سے باہر لائے اور پھر وہیں سے قریبی ہاسپٹل لے گئے۔ اماں، بہنوں اور ساس کو بھی ہاسپٹل بلوا لیا۔ سیمی بے ہوشی کی حالت میں تھی اور رہ رہ کر اس کو دورے پڑ رہے تھے۔ سیمی کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی اور کچھ دن سیمی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہی۔ جب طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں اسے گھر لے جانے کے بجائے سسرال لے گیا۔ اس دوران میں ابا نے بانو آپا کے کمرے کے آگے ایک قنات لگا کر کمرہ بالکل ڈھانپ دیا تھا۔ احمد بھائی کے بزرگ کا کہنا تھا کہ ہمیں وہ مکان چھوڑ دینا چاہیے، اب وہاں رہنا روز کسی نئے مسئلے کو دعوت دینے کا برابر ہے، خاص کر کے دلہن اس گھر پہ دوبارہ کبھی قدم نہ رکھے۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے کمپنی کی طرف سے کوارٹر مل گیا اور ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ تب میں سیمی کو گھر لے کر آیا۔
سیمی کی طبیعت تب تک کافی سنبھل چکی تھی۔ سیمی کو اس رات کا واقعہ بس اتنا ہی یاد تھا کہ اماں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ گھر سے بغیر کسی کی نظروں میں آئے لمحے بھر میں کدھر غائب ہو گئی، اس کو کچھ علم نہ تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات معمول میں آنے لگے اور ہم کافی حد تک اس واقعے کو بھول گئے، بلکہ ہم نے جان بوجھ کر اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکالا کہ ہم کبھی گھر میں اس واقعے پر بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب رہی بات بانو آپا کی کہ بانو آپا کون تھیں، ان کا کیا راز تھا، ان کا کیا ماضی تھا، کیا واقعی وہ کسی جن کی بیوی تھی؟ ان کا کبھی بھی کسی سے گفتگو نہ کرنا، عشاء ہوتے ہی اپنے کمرے جا کر بند ہو جانا، وہ بھی ایسے تاریک کمرے میں کہ جس میں کوئی روشنی کا ذریعہ نہ تھا، شاید سوائے ایک چراغ کے۔ وہ چراغ بھی صرف سیمی نے ہی جلتے دیکھا تھا۔ پھر روز روٹیوں کا تھال بھر کر کمرے میں لے جانا، اور آخر میں تو اپنے کمرے سے ان کا اچانک سے غائب ہو جانا۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بس ایسا واقعہ تھا جسے بھول جانا اور جس سے متعلق کوئی سوال نہ پوچھنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ تو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ یہ واقعہ بہت ہی پراسرار تھا، خوفناک تھا اور بالکل سچا تھا۔ یہ واقعہ تھا میری ڈائری سے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ اس واقعے سے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ باقی آپ لوگ کیوں نہیں اپنے واقعات مجھے بھیج رہے ہیں؟ مجھے بہت انتظار رہتا ہے کہ آپ سب میں سے بھی کوئی اپنے اوپر گزرا واقعہ مجھ تک پہنچائے۔ بہت اچھا لگے گا سن کر، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو چینل پہ شیئر بھی ضرور کروں گا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو واقعات اچھے لگ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں میں واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ ملتے ہیں پھر کسی روز، پھر کسی اور سچے یا فکشن واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔